أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والے خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو چل رہی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات ملکوت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، دلیل پکڑے اس کے ذریعے اور ان کو بھی یقین حاصل ہو. تو اس کے بعد وہ مناظرہ ہے، لیکن کچھ بات ملکوت کے اوپر مجھے عرض کرنی ہے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. ظاہر جس کو جسم کہتے ہیں، اس کو کبھی جسمانی کہتے ہیں. جسمانی جو چیز ہوتی ہے اس کو ابعاد ثلاثہ ہوتے ہیں: طول، عرض اور عمق. لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے. اور جسمانی اس لیے کہ وہ وہ چیز جگہ روکتی ہے، تقسیم کو قبول کرتی ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کبھی اس کو دنیا بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی صورت کہتے ہیں، اس کی شکل ہونے کی وجہ سے، اس کو محسوس کرنے کی وجہ سے. کبھی اس کو شہادت اور شہود کہتے ہیں، کبھی ملک کہتے ہیں. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. اور ایک چیز باطنی ہوتی ہے جس کو روحانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ابعاد ثلاثہ سے خالی ہوتی ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے. کبھی اس کو آخرت کہہ دیتے ہیں اور کبھی معنی کہتے ہیں، یہ چیز معنوی ہے. کبھی غیب سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو ملکوت کہتے ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے ملکوت میں نہیں دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے اس کو پیدا نہیں کیا. ملکوت وہ ایک معنوی چیز ہوتی ہے، اور
ملک جو ہے وہ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے. تو امر اس کو کہیں گے ملکوت، اور خلق وہی جو جس میں ظاہری چیزیں ہیں وہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی ملکوت دکھائی، اور وہ نشانیاں جو ان کے اندر رکھی ہوئی تھی اور توحید پر دلالت کرنے والی تھی اس کو بتایا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ملک ہوتا ہے وہ بصر سے، ہماری ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور ملکوت ہے وہ بصیرت سے، دل کی آنکھ سے نظر آتی ہے. یہ بات مجھے سمجھانی تھی کہ ملکوت اور ملک میں کیا فرق ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ بیان کیا، جس مناظرے کے اندر پہلے زہرہ ستارہ یا مشتری ستارہ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ھذا ربی، پھر وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے دوستی نہیں رکھتا. پھر جب آپ نے چاند کو دیکھا ظاہر چمکتے ہوئے نکلتے ہوئے تو فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. پھر چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، یا میں گمراہ لوگوں میں سے رہتا. پھر اس کے بعد سورج کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی نکل رہا ہے، چمک رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے، بیزار ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک کرتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، پہلے ستارہ، پھر چاند، پھر سورج، کیا ایک ہی رات میں یہ واقعہ پیش آیا یا الگ الگ رات میں پیش آیا؟ بعض مفسرین کی بات سے تو جیسا لگتا ہے کہ سب ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے. حقیقت یہ ہے جس کو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معظم معمورہ میں یہ دنیا جو آباد ہے اس کے اندر دیکھنے جائیں تو یہ واقعہ پیش آیا ہے مقام بابل میں یا حلب، یہی دو جگہ ہیں، اور مورخین نے اسی کو بتایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پیش آیا. اس گفتگو کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو ستاروں کی جو رفتار ہے، سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں، ان کی عادتاً جو روش ہے، رفتار ہے، چال ہے، اس چال کو دیکھتے ہوئے سورج کا کسی ستارے کے غروب ہونے کے بعد فوراً نکل آنا، یا یہ کہیے کہ زہرہ کے ڈوبنے کے بعد چاند کا نکل آنا، چاند کے ڈوبنے کے بعد سورج کا نکل آنا، ایسا ایک رات میں نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ یہ 2 رات کا واقعہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 3 رات کا واقعہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کو فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة، یہ جو فا کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا، یہ ترتیب ایسے عرفی طور پر کہ پہلے ان کے ساتھ پیش آیا، پھر ان کے ساتھ پیش آیا، پھر ان کے ساتھ پیش آیا، ورنہ حقیقی معنی کے لیے نہیں ہے کہ یہ زہرہ ڈوبا کہ فوراً چاند نکلا، چاند ڈوبا کہ فوراً سورج نکلا. یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 قسم کی قوموں، یہ 3 راتوں کا واقعہ ہے۔ اور 3 واقعے کیوں ہیں، اس کے لیے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جن لوگوں سے پالا پڑا تھا، سابقہ پڑا تھا، وہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو زہرہ کی پوجا کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو چاند کی پوجا کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو آفتاب کی پرستش کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتدریج تینوں فرقوں کی گمراہی کو واضح کیا اور یہ ثابت کیا کہ غروب ہونے والی چیز حادث اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا معبود ہونا امپاسبل ہے، محال ہے۔ خدا کے لیے بقا اور دوام ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ میں کوئی چینجنگ آتی ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے۔ چینجنگ آنا، تبدیلی آنا، یہ الوہیت کے اگینسٹ ہے۔ جو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتی۔ آدمی اتنا تو سوچے، اللہ تعالیٰ کا احسان بھی مانے کہ اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، ورنہ ایک آدمی اپنے پیسوں سے خرید کر ایک مورتی کو لاتا ہے اور اسی کی پوجا کرتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی پوجا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ سمجھیں کہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جو چیز ختم ہو سکتی ہے، ڈوب سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو پھر پتھر جو یہ تو بدرجہ اولا نہیں ہوں گے معبود۔ جب یہ سورج اور چاند اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسری چیزیں جو ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے وہ تو کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ خیر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن الفاظ کو بیان کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات نے اندھیرا کر دیا تو آپ نے ستارے کو دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب سوال جو کل اٹھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے وہ کب کہی تھی، یہ واقعہ کب کا ہے؟ بچپن کا واقعہ ہے یا بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ ہے؟ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اس بارے کے اندر بہت سارے اقوال ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ آپ نے ستارہ اس چٹان کے پھٹن میں سے دیکھا تھا جہاں آپ کو رکھا ہوا تھا، ان کی والدہ نے وہاں پہ چٹان رکھ دی تھی، اس چٹان کی شگاف سے دیکھا کہ سورج نکلا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو جب اس سرنگ سے نکالا گیا وہ وقت سورج کے غائب ہونے کا وقت تھا، آپ نے اونٹ کو، گھوڑوں کو، بکریوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ان کا کوئی نہ کوئی رب ہوگا۔ چونکہ نبی نبوت سے پہلے بچپن میں بھی اور بڑے پن میں بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں اور رب کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہی فرمایا کہ ان کا کوئی رب ہوگا۔ پھر آپ نے مشتری اور زہرہ کو دیکھا، چاند کو، سورج کو دیکھا، اس وقت یہ بات بتائی، یعنی بچپن میں کہی ہے۔ اور محمد ابن اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ آپ 15 سال کے تھے، بعض روایت میں بعضوں نے 7 ایئرس بھی کہا ہے، 7 سال کی عمر، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔
خیر امام راضی نے اس مقام کے اوپر بڑی تفصیلات کر دی، بلوغ سے پہلے کا واقعہ یہ تھا یا بلوغ کے بعد کا واقعہ تھا۔ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بلوغ کے پہلے کا واقعہ ہے، بالغ ابھی نہیں ہوئے تھے، اس کے اوپر امام راضی نے تقریباً 12 دلائل پیش کر دی ہے، 12 دلائل پیش کر دی ہے۔ خیر میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات کہ ھذا ربی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا، ظاہری بات ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کفریات شرکیات سے بری ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اس ھذا ربی کا کوئی اور معنی ہے، کیوں آپ نے یہ مقصد کیا تھا؟ تو امام راضی نے ایک وجہ لکھی کہ یہ علی سبیل الاخبار نہیں ہے، یہ لوگوں کو انفارم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ ستارے کی پوجا کرنے والوں سے مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مذہب یہ تھا جو ان کے سامنے تھے، ان کا کہ ستارہ ان کا رب ہے، ان کا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے لفظ میں فرمایا تاکہ ان کو یہ کہا جائے، وہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا، کہا چلو ٹھیک ہے، یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے یوں کہا جائے کہ جسم قدیم ہے، کوئی یوں کہتا ہو تو اس کے سامنے کہا کہ اچھا جسم قدیم ہے تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے جسم کے اندر؟ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے زعم کے مطابق اور تمہارے عقیدے کے مطابق، تو پھر دیکھو ابھی یہ ڈوب گیا، کیسے ہو سکتا ہے میرا رب؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علی سبیل الانکار، استفہام کے طور پر، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ علی سبیل التحکم، مذاق، یعنی سامنے والے کو یہ کرنے کا، لو یہ اس کو میرا رب کہہ رہا ہے، یہ میرا رب ہے، کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ سامنے والے کی تحکم کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا، امام راضی نے چوتھا قول یہ لکھا کہ اس مقام کے اوپر عبارت یہ ہے کہ یقولون ھذا ربی، یہ لوگ یوں کہتے کہ یہ میرا رب ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے، جیسے میں نے بتائی کہ اعلیٰ سبیل الاستہزاء، ان کے استہزاء کے طور پر کہ لو اس کو میرا رب کہہ رہے ہیں۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ ان لوگوں کے ستاروں کے رب ماننے کو باطل کرنا تھا، اس لیے آپ نے، دل تو آپ کا مطمئن تھا، دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ میرا رب ہے، سامنے والے کو منوانے کے لیے ایک بات ایسی کی جاتی ہے تاکہ وہ اس بات کو دھیان سے سنے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کو ایسے ہی رد کر دیتے تو وہ سنتے نہیں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید، اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اور دلائل کو قبول کرنے سے ان کی طبیعتیں بہت دور ہیں۔ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں گا ان کو تو یہ قبول نہیں کریں گے، ادھر متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے توجہ کی ایک ایسے راستے کی طرف اور ایک ایسا طریقہ اپنایا جس کے اندر وہ دلیل کو سن سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا کلام کیا جو ان کو وہم میں ڈال سکتا تھا۔ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اچھا ابراہیم نے ان کو رب کہا ہے، اب آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بالکل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، مقصد یہ تھا کہ ہماری دلیل ان کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اور اس کے افساد کے لیے یہ بات کہی جائے تاکہ ان کی بات کو وہ سنیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستاروں کی پوجا کی طرف دعوت دی تو وہ اس وقت اسی مناظرے میں تھے، اتنے میں ایک ستارہ طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ربی، کہ یہ وہ رب ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے،
اتنے میں وہ ستارہ ڈوب گیا. تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہوں. اب آگے کی گفتگو یہ ہے کہ افول، لا احب الآفلین، میں افول کرنے والوں کو، افول کے معنی ہے غیبوبۃ الشیء بعد ظہورہ، ایک چیز کا چھپ جانا اس کے ظاہر ہونے کے بعد. سوال یہ ہے کہ ستاروں کا ڈوب جانا یہ کیوں ستاروں کے رب ہونے کے منافی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پکڑی ہے ستاروں کے ڈوبنے سے کہ ڈوبنے والوں کو میں اپنا دوست نہیں رکھتا تو خدا کیسے بناؤں گا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ڈوبنا کیوں معبود بننے کے خلاف ہے؟ ڈوبنے والی چیز کو کیوں معبود نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈوبنا یہ حادث ہونے کی دلیل ہے، ختم ہونے کی دلیل ہے، اور جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ستارے کا اپنی جگہ سے نکلنا، حرکت کرنا، یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہے کہ یہ حادث ہے. اور اللہ کی ذات تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا، اور کبھی آئے گا بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ستارے کے اندر تو نکلنا بھی ہوتا ہے، بیچ میں آنا بھی ہوتا ہے، ڈوبنا بھی ہوتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے طلوع ہونے سے، رائز ہونے کے ذریعے کیوں دلیل نہیں پکڑی کہ ابھی تو وہ غائب تھا اور اب نکلا، تو پہلے تھا کہاں وہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈوبنے کے ذریعے دلیل کیوں پکڑی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر الگ الگ قسم کے انسان بنائے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات کے اندر سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اور زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. گویا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ خواص ہیں، کچھ اوساط ہے، اور کچھ عوام ہے. خواص جو ہیں وہ تو ڈوبنے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ امکان ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے اس سے کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ محتاج ہی رہتا ہے، اس کی حاجت ختم ہی نہیں ہوتی. تو خواص تو اس سے سمجھ لیں گے. اور درمیانی قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ڈوبا ہے، ڈوبنے کا مطلب وہ حرکت کرتا ہے، اور جو حرکت کرتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے قدیم قادر کا. لہذا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ معبود تو وہ ہوگا جس کی ضرورت ڈوبنے والے کو پڑ رہی ہے. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے، عوام جس کو کہتے ہیں، وہ سمجھیں گے افول سے غروب ڈوبے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہر ستارہ ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کی بادشاہت چلی جاتی ہے، تو پھر وہ ایک گویا کہ معزول ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے. اور جو ریٹائر ہو جاتا ہے وہ کہاں معبود ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک وقت باریک بات امام رازی نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن لوگوں کے ساتھ مناظرہ فرما رہے تھے وہ ستارے کا علم رکھنے والے منجم لوگ تھے. اور اہل نجوم کا قاعدہ یہ ہے کہ ستارہ جب ربع شرقی میں ہوتا ہے اور آسمان کے درمیان کی طرف جب چڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کی تاثیر زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب وہ
غربی کے اندر ہوتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈوبنے کے ذریعے دلیل پکڑ کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی قدرت کبھی متغیر نہیں ہوتی، نہ وہ کمال سے نقصان کی طرف جاتی ہے، نہ وہ قدرت سے عاجزی کی طرف منتقل ہوتی ہے وہ ذات۔ تو تم لوگ تو خود یہ قانون لیے ہوئے ہو منجم لوگ کہ ستارہ شروع میں کمزور ہوتا ہے، اوپر جب جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، پھر جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ حال ہے تو پھر تمہارا اس کو خدا ماننا ہی غلط ہے، تمہارے تو اصول کے بھی خلاف۔ خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی، اور ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی جو کمزوری تھی اس کو بتایا، بت پرستی کی۔ اب وہ علویات اور سفلیات کا جو ایک محکم اور عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مطلع کیا تھا، اسی کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بتایا کہ یہ عالم کا جو بہترین نظم و نسق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس عظیم الشان مشین کا بنانے اور چلانے والا، اس کے پرزوں کو نہایت مضبوط ترتیب اور سلیقے سے جوڑنے والا، اور ہزاروں لاکھوں برسوں سے ایک ہی انداز پر اس کی حفاظت کرنے والا بڑا زبردست حکیم اور قدیر اور سانع۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ جس کا حکیمانہ تصرف اور نفوذ اور اقتدار سے مشین کا کوئی چھوٹا بڑا پرزہ باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کام اتفاق سے اور بخت سے اچانک سے نہیں ہو گیا ہے، بے شعور طبیعت یا اندھے بہرے مادے سے نہیں ہو سکتا۔ بھئی ایسا نہیں ہے کہ سورج کو بس رکھ دیا ہے، اپنے طور پہ نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں کہ یہ ساری چیزیں آسمان کے اندر چکر لگا رہی ہے۔ کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور پر گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن کبھی دیکھا کہ چاند اور سورج دونوں ٹکرا گئے ہو، یا ستارے ٹکرا گئے ہو؟ آخر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو کس طرح سے رکھا ہے۔ ان گنت ستارے، سیارے رات کے وقت ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہو۔ اسی لیے یورپ، علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ یورپ کا مشہور اور معروف حکیم نیوٹن یہ کہتا ہے کہ ستاروں کی حرکات، کواکب کی حرکات حالیہ ممکن نہیں کہ محض عام قوت جاذبہ کے فعل کا نتیجہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو آپس میں اس طرح کر دیا ہے کہ ان کی قوت جاذبہ ان کے اندر ہی ایک چیز ایسی رکھ دی ہے کہ بس اپنے طور پہ نکلتے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ قوت جاذبہ تو جو ستارے ہیں ان کو سورج کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ اس لیے تو کواکب کو سورج کے گرد حرکت کرنے والا ضروری ہے۔ کوئی ہاتھ خدائی، کوئی خدائی ہاتھ ہے۔ ارے بھائی، جب سورج کی طرف ڈھکیلیں گے تو کبھی تو دھکا لگ سکتا ہے، ٹکرا سکتا ہے۔ لیکن یہ نیوٹن کہتا ہے کہ باوجود قوت جاذبہ کی عام کشش کے ان کو اپنے مدارات پر قائم رکھا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی سبب طبیعی ایسا نہیں بتلایا جا سکتا، یعنی نیچرل ایسا نہیں، ان کے اندر کوئی نیچرلی طور پر وہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نیچرلی طور پر ایسا بنایا ہی ہے کہ کھلی فضا میں وہ چکر کر بند کر دیا ہے۔ جب وہ سب سورج کے گرد چکر لگاتے وقت ہمیشہ ایک خاص اپنے محور کے اوپر ایک خاص حرکت کے ساتھ ایک خاص سائٹ کے اوپر چلتے ہیں، جس میں کبھی لیٹ اور فاسٹ نہیں ہوتا۔ پھر
ستاروں کی حرکتیں، ان کے تیزی چلنے کی جو درجات ہے، اور سورج کے درمیانی مسافت کو ہم ملحوظ رکھیں تو ایک دقیق تناسب اور عمیق توازن معلوم ہوگا۔ کوئی سبب طبیعی نہیں جس سے ہم ان منظم اور محفوظ نوامیس کو وابستہ کر سکے۔ ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ سارا نظام کسی ایسی زبردست حکیم و علیم کے ماتحت ہے جو ان تمام اجرام سماویہ کے مواد اور ان کی کمیات سے پورا واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس مادے کی کس قدر مقدار سے کتنی قوت جاذبہ صادر ہوگی۔ اسی نے اپنے زبردست انداز سے کواکب اور شمس کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کیے۔ ایک کا دوسرے سے ٹکرا جانا، بھیڑ جانا اور عالم کو ٹکرا کر تباہ کر دینا ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹا بڑا سیارہ نہایت مضبوط نظام کے تحت اپنے خاص وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ٹکرا جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اسی ذات نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے دوستی نہیں کرتا۔ اسی کے اوپر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک جملہ ہے، میں ڈوبنے والوں سے دوستی نہیں کرتا۔ دوستی تو پہلے درجے کی بات ہے، اس سے آگے عبادت ہے، محبت ہے، تو وہ تو بات کی بات ہے۔ جب تعلق نہیں رکھتا تو محبت اور محبت کے بعد عبادت کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کے اندر جو بات بیان کی، امام رازی نے تقریباً اس سے 5 مسئلے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ستاروں کا جسم ہے اور وہ ڈوبتے ہیں، میں ڈوبتوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جسم نہیں ہے، اگر جسم ہوتا تو وہ غائب ہو سکتا تھا، کبھی غائب ہوتا، کبھی آتا، کبھی ڈوبتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث میں عرش سے آسمان کی طرف آنا اور عرش کی آسمان سے عرش کی طرف جانا، یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، یہ سب متشابہات میں سے ہے، اس کا حقیقی معنی تو اللہ جانتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی صفات نہیں ہے جو محدث و ختم ہونے والی ہو، جیسے کہ ستارہ، اس کے اندر روشنی رکھی ہے، یہ روشنی کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے، اور بلکہ وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ڈوبنے والوں سے میں دوستی نہیں رکھتا، میرا رب جو ہے وہ ایسی صفات والا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لا احب الآفلین کے ذریعے دلیل پکڑی ہے، ستارہ ڈوبتا ہے اور ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، میرا رب ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور وہ غائب ہونے والا، ڈوبنے والا نہیں ہے۔ دلیل ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کو، عقائد کو خاص طور پر استدلال کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، اللہ رب العزت کے علم کو، اللہ رب العزت کے قدیم ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کو، مردہ کرنے کو، یہ ساری صفات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو معارف عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق عطا فرماتے ہیں، وہ بھی استدلال سے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی دلیل پکڑ کر دلیل کے ساتھ بتلاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے
استدلال کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کوئی اور طریقہ ہوتا تو وہ اپنا سکتے تھے, ایسے ہی کہتے کہ نہیں میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں, میں ان کو نہیں مانتا ہوں. لیکن آپ نے استدلال پکڑا, دلیل پکڑی, استدلال قائم کیا, نظر کی اور نظر کے ذریعے ان کو سمجھایا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے, استدلال کرنا چاہیے, دلیل پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے احوال کے اندر دیکھ کر آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کیا فرمایا؟ ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. چاند چمکتا ہوتا ہے اور وہ زہرہ اور مشتری ان ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے. تو آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, زہرہ نیچے ہے, چاند اوپر ہے. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. یہاں وہی معنی ہوگا جو میں نے 7 میننگ پہلے بیان کیے ہیں. چاند چونکہ بہت حسین اور چمکدار سیارہ ہے, اس لیے آدمی اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور اپنی محبوبہ کی مثال دینے کے لیے چاند کی تشبیہ دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھی ڈوب گیا, غائب ہو گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر میرا رب مجھے راستہ نہ بتاتا, مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں رہتا. ہدایت سے مراد پہلی ایک بات تو یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا, معلوم ہوا کہ ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں ہدایت سے مراد آگے کی بات. بھائی ایک ہدایت تو ایمان کی ہدایت ہوتی ہے, ایک ہدایت تو ہدایت پر باقی رہنے کی ہدایت ہوتی ہے. امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر ہدایت سے مراد ہدایت پر قائم رہنا یا عذر کو ختم کرنا, دلائل کو قائم کرنا, یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو ان کو حاصل کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. بلکہ ان ساری چیزوں کے بعد اور آگے جو ہے, جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے, وہ آپ مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر ایسی بات بیان کی جو عقل مند آدمی شبے میں نہ پڑے, کیونکہ ہدایت انہوں نے اللہ ہی کی طرف منسوب کی ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ بتلاتا ہے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا بت پرستی سے. امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ ہدایت کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں, یعنی ہدایت اسی کے قبضے میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ہاں تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ قوم میں ہی رہتا, پر گمراہ قوم ہی میں سے ہوتا. یہ اس لیے فرمایا کہ چاند کا مسئلہ چونکہ زہرہ ستارے کے مقابلے میں زیادہ ہے, وہ زیادہ چمکدار اور حسین ہے. اللہ تعالیٰ اگر دستگیری نہ فرمائے تو بے شک انسان اسی کی چمک دمک پر مفتون ہو کر رہ جاتا ہے, اس لیے بات بڑھا دی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب آپ نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے.
یعنی نظام فلکی میں آسمان کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فیض رساں سیارہ یہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ان مادی چیزوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سورج کا فیض نہ پہنچتا ہو، سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، کوئی ظاہری طور پر اس کے فیض سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہادہ اکبر فرمایا۔ حالانکہ سورج عربی زبان کے اندر فیمیل کے لیے فیمیل سمجھا جاتا ہے، لفظ جو شمس ہے وہ عربی کے اندر فیمیل سمجھا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہادہ ربی ہاذا اکبر فرمایا جو میل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ مقصد یہاں پر سورج کی روشنی اور اس کی ضیاء ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے اندر کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، وہ لفظ مذکر کے مشابہ ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کو نور ہی کی تعویل میں لیا جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک کرتے ہو۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان کے اندر بھی اور اسی طرح سے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ سب تو کیا ہے، چاہے زہرہ ستارہ ہو، مشتری ہو، یا چاند ہو، یا سورج ہو، یہ سب مزدور ہیں، اللہ کے مزدور ہیں، انہوں نے مزدوری پہ لگا رکھا ہے، کام کے اوپر لگا رکھا ہے۔ اس کو عارف رومی قدس سرہ نے ملکہ سبا جو تھی بلقیس کے قصے میں بیان کیا، جس ملکہ سبا ان کی جو قوم تھی بلقیس کی، وہ سورج اور چاند کی اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ اس لیے علامہ رومی لکھتے ہیں، آفتاب از امر حق طباخ ماس، اب لہی باشد کے گویم او خداس۔ سورج تو خدا کے حکم سے ہمارا باورچی ہے، کھانا پکانے والا ہے، جو ہماری کھیتیوں کو پکاتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے باورچی کو خدا کہنا یہ صاف بے وقوفی ہے۔ آفتاب از امر حق طباخ ماس، اب لہی باشد کے گویم او خداس۔ سورج تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا کھانا پکانے والا باورچی ہے، یہ تو بے وقوفی ہوگی کہ ہم اس کو خدا کہہ دیں، ہم یہ کہہ دیں کہ وہ خدا ہے۔ آفتابت گر بگیرد چوکئی، آسیاہی زتو چو بیرو کنی، آسیاہی زوتو چو بیرو کنی۔ یہ تیرا معبود سورج اگر اس کو گہن لگ جائے تو بتلا کہ اس سے اس گہن کی سیاہی کو کس طرح دور کرے گا۔ اس سیاہی کو دور کرنا تیری قدرت میں نہیں، ذرا غور تو کر، کیا خدا کو بھی سیاہی لگ جاتی ہے؟ نہیں۔ نے بدرگاہ خدا آری صدا، کی سیاہی را بردادا شعا۔ کیا ایسی حالت میں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی مصیبت اور مشکل کو نہیں پیش کرے گا؟ یہ درخواست نہیں کرے گا کہ یہ خدا اس کی سیاہی کو دور کر؟ جب سورج گرہن لگ جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے تو کیا کرتے؟ سورج گرہن کی ایک لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، اتنی لمبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو لمبی صورتیں پڑھی، ایک کے اندر تو 2.5 سپارہ ہو جاتا ہے پہلی صورت میں، اور دوسری صورت کے اندر بھی تقریباً 1.5 سپارہ جتنا ہو جاتا ہے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ وہ گرہن ختم ہو جائے۔ بعض فقہا کی یہاں چاند گرہن کی بھی نماز ہوتی ہے۔ تو عارف رومی یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو پھر اللہ ہی کے دربار میں درخواست کی جاتی ہے کہ اس کی شعاع کو واپس فرما دے اللہ۔
تو ایسی بے بس مخلوق کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ خدا وہ ہے جو نور اور ظلمت کا مالک ہے، جب چاہے آفتاب اور ماہتاب کی روشنی کو چھین لے، جب چاہے اسے واپس کر دے۔ لیکن دنیا نے کیا کیا؟ اب یہ جو سورج اس کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے، اور گرہن تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو کھینچ لیتا ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے کھینچ لے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو جس کی مرضی چلتی ہے اس کو تو خدا مانتے نہیں، اس کا تو پورا کہنا مانتے نہیں، اور جس کی مرضی نہیں چلتی اس کو ماننے لگے۔ گر کشند نیم شب خورشید کو تاب نالی یا اما یا بھی ازو، اگر تجھ کو رات کے آدھے حصے میں کوئی قاتلانہ وار کر دیوے، آدھی رات کو تجھ پر کوئی قاتلانہ وار کرے تو سورج غائب ہوتا ہے، اس وقت پکارو، پھر کون ہے کہ سورج سے امان مانگے اور سورج سے یہ کہے کہ نکل آؤ سورج دادا اور ہماری یہ حفاظت کرو؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات یہ ہے، حادثات اغلب شب واقع شود وہاں زما معبود تو غائب بود، رات ہی کو تو چوری ہوتی ہے، رات ہی کو قتل و غارت گیری ہوتی ہے، اکثر تو یہ رات ہی کے وقت ہوتا ہے یہ سب، اس وقت تو تیرا معبود غائب ہوتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ تو ایسا معبود اختیار کرو جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہاں، سوئے حق گر راستانہ خم شوی وارہی از اخترا محرم شوی، تو اگر سچے دل سے حق تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو ستاروں کی عبادت سے چھوٹ جائے اور اسرار الہیہ کا محرم بن جائے، یعنی آدمی سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے تو یہ جو معبودان باطلہ ہے اس سے چھٹی مل جائے، اور پھر یہ اللہ کے جو راز ہے، اسرار ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ عارف رومی نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کو سمجھانے کے لیے بعض چیزوں کو، دنیا کے جو انقلابات و تغیرات ہے، کون و فساد یعنی بننا بگڑنا ہے، اس کو بطور مثال کے بیان کیا اور فرمایا کہ دن میں تو نے آفتاب کے طلوع کا بہت عمدہ جلوہ دیکھا ہے، غروب کے وقت اس کی موت کا بھی تو کرشمہ دیکھ کہ آفتاب کے حسن جمال پر کس طرح موت آتی ہے۔ ہاں، اور آفتاب کو اس حالت سے تجھ کو عبرت پکڑنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آفتاب کا یہ نور اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ منور ہے آسمان و زمین کا، وہ اللہ کا عطیہ ہے اور اس کا ادنا سا پرتو ہے۔ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھ لو کیا حال ہوتا ہے، 28 کے 29 کے بعد جب پہلا نکلتا ہے تو بالکل محاق، قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اس کا ترجمہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، کل ارجون القدیم، کھجور کی ایک ٹہنی جو پرانی ہو جاتی ہے، کہا ایسا۔ تو بات یہ ہے کہ چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے کوئی بھی ستارہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے اور اسی نے ان سب چیزوں کو روشن کیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے برات کا اعلان کر دیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جس کو تم شریک کرتے ہو، یعنی یہ تو سب خدا کے مزدور ہے جو وقت معین پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، 1 منٹ کی تقدیم و تاخیر پر وہ قادر نہیں، پھر ان کو خدائی کے حقوق میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابل نفرت فعل ہے، یہ علامہ عثمانی نے لکھا ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے انی بریء مما تشرکون فرما کر واضح کر دیا کہ یہ بات دلیل سے ثابت ہو گئی کہ یہ ستارے نہ ربوبیت کے مستحق ہے، نہ الوہیت کے، نہ ان کو رب کہا جا سکتا ہے اور نہ ان کو خدا کہا جا سکتا ہے، لہذا اب تو شرک سے بیزاری کرنی چاہیے،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنی قوم کو یہاں پہ اپنی قوم بتایا، یا قومی. سوچئے، میرے ذہن میں ابھی اللہ عالم ابھی دل میں آیا کہ دیکھو ایک نبی کی ہمدردی، کہ جب ان کو ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ کا بتا دیا، آسمان کا جو نظام ہے وہ واضح کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ایک ہمدردانہ فرمانے کہ یا قومی، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، ہے تو میں تمہاری قوم کا، لیکن چونکہ شرک کا معاملہ ہے اس لیے میں اس سے بری ہوں. میں برات کا اعلان کرتا ہوں. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی قوم بتایا تھا، یہاں پر اپنی قوم بتایا، اس لیے کہ یہاں پر برات کا اعلان کرنا ہے کہ ہوں تو میں آپ ہی کے اندر پیدا شدہ، آپ ہی کی قوم کا ایک فرد ہوں، لیکن ایمان اور کفر شرک جمع نہیں ہو سکتے. شرک ایک الگ راستہ ہے، ایمان ایک الگ راستہ ہے. لہذا میں تم لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے منہ کو کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا، سب سے یکسو ہو کر میں نے توجہ کر دی ہے اس اللہ کی طرف. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. یعنی ساری مخلوق کو میں نے ایک طرف کر دیا، سب کو ایک طرف چھوڑ کے خالق جل وعلا کا دروازہ پکڑ لیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں سارے علویات و سفلیات، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی ہے اس میں انی وجہت وجہی الی الذی نہیں فرمایا، چہرہ میں جس کی طرف کر رہا ہوں، الا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ لام استعمال فرمایا. کیونکہ بات یہ ہے الا سائٹ بتلاتا ہے، یہاں سائٹ نہیں بتلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سائٹ میں نہیں ہے، بلکہ دل کو متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت کی طرف اور اس کی طاعت کی طرف اور اس کی عبودیت کی طرف، اس کی بندگی کے خاطر. لہذا الا کا لفظ چھوڑ کر لام کا لفظ استعمال فرمایا، جس میں دل کو متوجہ کرنا ہے. انی وجہت وجہی صرف چہرہ نہیں، پورا اپنے آپ کو، دل کو متوجہ کرنا ہے. اور وہ بھی فطر السماوات والارض، فطر کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں اور پیدا کرنے کے، اصل تو معنی اس کے پھاڑنے کے ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کیا ہے، آسمان و زمین کو بنایا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. حنیف کے معنی ہوتے ہیں سارے ادیان باطلہ سے ہٹ کر ایک سیدھے دین کی طرف مائل ہو جانا، یکسو ہو جانا، اس کو کہتے ہیں. یہی تو وہ دعا ہے جس کو ہم لوگ قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، اور مستحب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے اس دعا کو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور بہت سارے بعض فقہا کے نزدیک نماز کے شروع کرنے سے پہلے بھی انی وجہت پڑھا جاتا ہے. خیر یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں بندہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندے کو دعوت ہے اس میں کہ اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے عقائد کو درست فرمائیں. دیکھو اس صورت کے اندر ساری باتیں عقائد ہی کی آ رہی ہے، اور عقائد کتنے امپورٹنس ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. باطل عقائد کی جو بلبلیاں ہیں اس سے نکلنا چاہیے، اور بدعات اور خرافات سے توبہ کر کے خالص اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے اس کی طرف ہم لوگوں کو گامزن ہونا چاہیے. دعا ازمن و جملہ جہاں امین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ.